چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ساتھیوں دیکھیے، ہمیں زبان سے دل آزاری کے بول نہیں بولنے. یعنی کسی کا دل دکھ جائے، دل آزاری کے بول نہیں بولنے، غیبت کے بول نہیں بولنے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ غیبت کے بول بولنے سے دوسرے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے. اور کیا بتائے ایک مسلمان کی جب ہم بے عزتی کرتے ہیں تو بدترین سود ہے. ایک تو سود ہوتا ہے اور وہ بھی کتنی خطرناک چیز ہے. لیکن کیا بتایا؟ غیبت کسی مسلمان کی ہم جب پیٹھ پیچھے کرتے ہیں تو بتایا کہ بدترین سود ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، ذلیل کرنے والے، عورت ہو یا مرد آج سب برابر ہو چکے ہیں. پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں. آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ زبان کا ایسا قہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسا آج ہماری زبانوں کا زہر ہے. کالے سانپ میں بھی اتنا زہر نہیں ہوتا جیسا ہماری زبانوں میں آج زہر ہے. ایک جملہ بولا کہ اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایسی بات بول دیتے ہیں کہ وہ دل پر لگ جاتی ہے، بلکہ ساری عمر تک لگ جاتی ہے اور وہ تڑپتا ہی رہ جاتا ہے. ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی غارت کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تقسیم کے لیے، انیت کے لیے، نیت کی تقسیم کے لیے، اپنی اندر کی تقسیم کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے. کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے. کیا ہے؟ میرے نبی کا فرمان سنو. میرے نبی نے فرمایا، معاذ، حضرت معاذ سے فرما رہے ہیں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ معاذ مجھے دیکھو، زبان باہر نکالی. اور زبان باہر نکالی یہ نہیں کہا کہ زبان پر قابو رکھو، بس اتنا نہیں کہا کہ بس زبان پر قابو رکھو. نہیں، زبان کو باہر نکالی اور اسے پکڑا اور کہا کہ اس پر قابو رکھو. اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا. معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے. جو ہمارا نفس ہے نا، ہمارا جی ہوتا ہے، سب سے زیادہ کیا ہے؟ زبان کے ذریعے یہ گندا ہوتا ہے. ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ساتھیوں، ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہوتا. 100 میں 10 میں نمازی ہیں، 40 میں کیا ہے؟ 50 میں 40 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں. زکات دینے والے بھی 100 میں سے 1 مل جائیں گے. لیکن زبان پہ قابو کرنے والا 100 میں 1 بھی نہیں، 1000 میں 1 بھی نہیں، 10,000 میں 1 بھی نہیں، 20,000 میں 1 بھی نہیں، 50,000 میں 1 بھی نہیں، 1,00,000 میں 1 بھی نہیں، کروڑ میں 1 بھی نہیں. جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کی بے عزتی تو نہیں کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے میری وجہ سے، کوئی میری وجہ سے دنیا میں بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا، میری وجہ سے اپنا دل پارا پارا تو نہیں دیکھے گا. یہ کروڑوں میں 1 بھی نہیں ہے. ساتھیوں، اس پہ سب سے زیادہ ہمیں محنت کرنی ہے. تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں، خانقاہوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، دینی تحریروں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں 1 بھی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو نفس کو گندا ہوتا ہے، جو نفس گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یہ گندے بول سے ہوتا ہے، یہ دل آزاری سے ہوتا ہے، یہ گندے بول سے ہوتا ہے، یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو. اس کے بعد مرد اور عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن کسی جگہ عورتوں کو الگ نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، یعنی مرد بھی اور عورتوں بھی، اے مومن مومنات، اے مسلمین اے مسلمات. یہ دونوں کو کیا ہے؟ خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تقسیم کیا، مردوں سے الگ بات کی ہے،
ٹھیک ہے، جبکہ کیا ہے قرآن میں یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، مرد بھی اور عورت بھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تقسیم کر دیا، الگ الگ کر دیا. مردوں سے الگ بات کی ہے، عورتوں سے الگ بات کی ہے کہ یا ایھا آمنو. یہ قرآن میں کئی دفعہ آیا، 90 دفعہ آیا ہے، 99 دفعہ آیا ہے. لیکن اس کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے. لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی ہے. کسی کے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں سے الگ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. جبکہ ساری بات اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ مردوں سے بھی ہوتی ہے، عورتوں سے بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے زبان کے متعلق سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مردوں کو الگ سمجھایا، عورتوں کو الگ سمجھایا. کہ کسی کی دل آزاری کے بول نہ بولنا. اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولے. پھر بات ختم ہو گئی. اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی. قوم سے مراد بھی ہیں، قوم سے عورتیں مراد بھی ہیں، مرد بھی ہیں. لیکن یہ ایسا زہر ہے، یہ ایسا زہر پھیلا ہوا ہے معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا اور عورتوں کو الگ جھنجھوڑا. پھر کہا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے. یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں. پھر کہا بے اکرامی کا کوئی بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے. جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے. دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل نواز نہیں ہو سکتے. یعنی اگر کسی کا تم دل نہیں جی سکتے، دل نہیں خوش کر سکتے تو دل دکھاؤ بھی مت. تو جگر خراش بھی نہ بنو. اگر تم لوگوں کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ. اگر تم بھڑکتی پر پانی نہیں ڈال سکتے تو تیل بھی نہ ڈالو. اپنی زبانوں پر تالے لگا لو. اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو 2 باتیں کرنی پڑیں گی. 2 باتیں، ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ 2 باتوں میں سے کہ ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ. وہ نماز سے بنتا ہے. نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو ساتھیوں، خوبصورت. لیکن ہم کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز پڑھتے ہیں، بھاگ کے دوڑنے والی. وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، دل کو پکڑے، جو اخلاق پر، کردار پر اثر انداز ہو. عادات کی نماز ہے. اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ، اپنی نماز بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ سے بات کرنی ہے تو 3-4 منٹ لگا دو، اور لگا دو، 3 کے 5 منٹ لگا دو، تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی. ایک عبادت ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ. نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے. اگر فرض ہے زکوٰۃ، اگر فرض ہے تو ادا کرو. اگر فرض نہیں ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو. تم پر فرض ہے یہ صدقہ خیرات. پھر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. غریبوں کو بھی ترجیح دی ہے کہ تم بھی لگاؤ. ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. نہ ہو تو کیا ہے؟ تو اسے چاہیے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسے چاہیے باہر جا کے مزدوری کرے. وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے. کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے. خرچ کرنا اتنا ضروری ہے. یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تیرے پاس تو پھر وہی ہے کہ مزدوری کرو اور کماؤ. کیا ہے؟ کچھ غریبوں پر خرچ کرنا ہے، کچھ اپنے پر ہے نا. جیسے غریبوں پر خرچ کرنا ہے، جیسے غریبوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. اپنی عبادت بناؤ. دوسری چیز ہے جس سے تمہارا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں. پہلی چیز ہو چکی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اخلاق ہیں. اور اخلاق 90% میٹھے بول کا نام ہے ساتھیوں. 90%. 10% صرف ہمارے ظاہر میں ہے. 90% کتنے؟ کیا؟ زبان کی میٹھے بول کا نام ہے. ایک زبان کا بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعضوں کا چہرہ عبوس بنا لیتے ہیں. بعض کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، بہت سے ہوتے ہیں کہ اپنے بولوں سے دل پھاڑ دیتے ہیں، لیکن بہت سے کیا ہے؟ وہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنا چہرہ کیا ہے؟ بہت زیادہ خطرناک، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا کمترین ہوتا ہے کہ چہرے پہ وحشت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی نہ کرو. کہ ایسے اپنی وحشت لاتے ہیں، ایسا خطرناک چہرہ ہوتا ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ بھی نہ کرو. بازے نظروں سے گھورتا ہے، وہ بھی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا لیکن چہرہ ایسا
خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ کہا کہ نہ یہ کام بھی نہ کرنا، باز نظروں کے قہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے۔ اللہ نے کہا نہ وہ بھی نہ کرنا، تیری نظر میں بھی پیار ہو، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے بول میں بھی مٹھاس ہو تو تیرا نفس پاکیزہ ہے، ورنہ یہ گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا۔ اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک عبادت بناؤ اپنے اللہ سے تعلق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کے ذریعے۔ دوسرا اللہ کے بندوں سے اخلاق کے ذریعے۔ عبادت میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادت میں کثرت یعنی مطلوب نہیں ہے کہ عبادت بہت زیادہ کرنی ہے۔ عبادت میں اعتدال مطلوب ہے کہ عبادت کر رہے ہو تو اعتدال، درمیانی کرو۔ اعتدال عبادت میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پر بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، سارا دن مصلی پر بیٹھنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا۔ میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، کہ میں نے تیرے اوپر، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑی اتارا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ، اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانی درجے کی نماز پڑھ۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا۔ میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، لیکن ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کر مر جائے، گھٹ کر مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانی درجے کی تبلیغ کر، گھر میں درمیانی درجے کی نماز پڑھ۔ ہر بات میں اللہ نے کہا اعتدال، اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیاں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، الحمدللہ۔ اور سبھی کو پتا ہے ساتھیوں کہ ہمارے نبی کے کیسے بلند اخلاق تھے، کیسا ہمارے نبی نے سب کچھ برداشت کیا، کہ اپنے سگے چاچا، وہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ سگے چاچا اونٹ کی اوجڑی لائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھینس ہوتی ہے اس کی ہی مطلب اوجڑی اتنی بڑی ہوتی ہے وہ، اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی، تو ہمارے نبی کی کمر پر اس نے رکھ دی جب ہمارے نبی سجدے میں گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا، برداشت کیا، سہن کیا۔ اور ایک بار کیا تھا، ابو جہل، یہی ہمارے نبی کا چاچا، ہمارے نبی کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اور کہنے لگا کہ اے محمد، ایسے بات کی، اے محمد، پورے بازار میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تیرا چہرہ ہے۔ کیا کہا کہ پورے بازار میں ناپسندیدہ چیز مجھے تیرا چہرہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے مسکراتے چہرے سے کہا کہ ہاں ابو جہل، آپ نے درست فرمایا۔ پھر کیا تھا، جب اتنا پیارا جواب ملا، الٹا جواب نہیں ملا تو کیا کیا، وہ چلا گیا وہاں سے، اس کے پاس جواب ہی نہیں آیا، وہ لاجواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابوبکر وہاں پر نہیں تھے، تو حضرت ابوبکر کو یہ بات پتا چلی کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر کو جب پتا چلا تو بہت دکھ ہوا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، تو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ تو نہیں کہا کہ ابو جہل نے آپ کو یہ بولا، میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ان کے پیسے پیارے اخلاق تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، پوری کائنات، ساتوں زمین ساتوں آسمان، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین مجھے آپ کا چہرہ لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ ابو بکر، آپ نے درست فرمایا۔ تو صحابہ کرام اب سوچ میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ، ابو جہل آیا تب بھی آپ نے یہی جواب دیا، اور کیا ہے، حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے بولا تو آپ نے تب بھی یہی جواب دیا، یہ کیا بات ہو گئی یا رسول اللہ، ہم سمجھے نہیں، سمجھا دیجیے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ابو جہل کو میرے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آیا تو اس نے کہا کہ بہت گندا ہے، تو میں نے کہا کہ درست فرمایا، کیونکہ اس کا خود کا چہرہ گندا ہے۔ حضرت ابو بکر نے میرے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھا تو کیا تھا، تو انہیں اپنا نظر آیا چہرہ، تو میں نے کہا درست فرمایا کہ آپ کا چہرہ بہت پیارا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیسے اخلاق تھے ہمارے نبی نے، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن نہیں، جس کے لیے پوری کائنات بنائی، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، کیسے پیارے اخلاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباشی بھی دی، اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا۔ شاباشی، پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائی شاباشی کے اوپر، پہلے اللہ نے کیا کہا، قسم اٹھائی، مجھے قلم اور اس کی تحریر کی قسم، کہ تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، کہ تو سارے اخلاق پر چھا گیا، اور اخلاق تیری باندی بن گئے، تیرے غلام بن گئے، اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا۔ شاباش، تیرے اخلاق پر کیا کہنے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباشی دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، الحمدللہ۔ یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں بھی دکھا،
یہ نہیں کہا کہ تھوڑی آنکھیں بھی دکھا، یہ نہیں کہا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا کہ نظروں کی تیر برسا، یہ نہیں کہا کہ قہر نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہروں کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ اخلاق تھوڑے کم کر۔ جیسے استاد اپنے شاگرد کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ بیٹا شاباش تو نے بڑے اچھے نمبر لائے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش، میرے محبوب شاباش، اپنے نبی کی کمر پر ہاتھ مارتا ہے کہ کہتا ہے میرا حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، یہاں شاباشی دی اور کہا اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ، اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے۔ آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں۔ پرندہ کب پر پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اٹھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی بدتمیزیوں کے آگے ذبح ہو جاؤ، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جاؤ۔ یہ مت کہے کہ میں کتنا صبر کرتی ہوں، میں کتنا چپ رہتی ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ اپنے پر پھیلا کے ان کی بدتمیزی کو سہتی جا، ان کے بد اخلاقی کو سہتی جا، ان کے دل آزاری کو سہتی جا۔ بس یہی تیرا کام ہے، قربان جاؤں۔ اتنے اعلی اخلاق کے باوجود اللہ اتنا تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ان کی ہر بدتمیزی کے آگے تیار ہو جا، ان کی بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پر تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ الحمدللہ، یہ وہ کرتا ہے، یہ وہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ نہیں آتا، وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ یہ آج کے اخلاق ہیں، یہ آج کے اخلاق ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو خوبیاں ڈھونڈے، اس آنکھ کو دیکھو، اس میں دوربینیں فٹ ہیں، ایپ پکڑنے کے لیے دوربین فٹ ہے آج ہماری آنکھوں میں۔ کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کاش کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی۔ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں ساتھیوں، اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے۔ ممکن ہے بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو۔ بخاری کتنی بڑی کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب ہے قرآن کے بعد لکھی جانے والی، تو کیا ہے بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو۔ یہ چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے۔ کتابی زبانی یاد کی، اگر ہم نے کتابی زبانی یاد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر، پڑھا نہیں، سمجھ میں آیا، ایک ہستی کو دیکھا ہمارے نبی، ہم نے کیا کیا، چٹائی پر بیٹھ کر کتابیں پڑھی لیکن سمجھ نہیں آیا، پھر کیا ہوا، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، کون، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، وہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، ان کے اخلاق دیکھ کر ہی تو پتہ چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاق ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں منبر پر بیٹھ کے تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بچ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو۔ لوگوں کو سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، لوگوں کے لگائے ہوئے ہر زخم کو کاٹ دو، کاٹ دو کے لیے، وہ کاٹنے کے لیے کیا ہے، چھوڑ دو، رشتے کے لیے چھوڑ دو، انہیں گہرا ہونے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوں گے، بڑے بڑے مجاہدے والے اور بڑے بڑے عبادت والے، بڑے بڑے عبادت کی قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد کو نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے، تمہارے تک پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اپنے اخلاق پر قابو کر لو، اپنی زبان پر قابو کر لو، لوگوں کے دل آزاری پر چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو۔ تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد نہیں پڑھنی پڑے گی، تم وہاں پہنچو گی، وہاں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تمہارے مقام کو کوئی نہیں پا سکے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ الحمدللہ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادت سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ
غلیظ ہوتا ہے، ہاں یہ ناپاک ہوتا ہے عبادت کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت ہے اور عبادت سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا طہارت ہے، یعنی پاکی ہے۔ تم یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، پھرو اپنے عبادت کو، اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنے ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ اور مرتے دم تک یہ کام کرتے رہو کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز بھی پڑھو تو تسبیحات نہ پڑھو، تم لمبے لمبے ذکر نہ کرو، لمبے لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے لمبے نوافل نہ پڑھو۔ میری ایک مان لو کہ زبان پہ قابو پالو، اس کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، اسے ہونٹوں کے اندر بند کرنا سیکھ لو۔ اب دیکھیے ساتھیوں، آپ کیا ہیں؟ آپ سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہیں۔ کیا ہے؟ طالب علم ہے نا آپ، تو سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہے آپ۔ اب دیکھیے طالب علم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اتنی محنت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن ایک ایسا بول بولا کہ سارے کیے پر ہم نے کیا کر دیا؟ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، چاہے دین والے ہوں، چاہے دنیا والے ہوں، مدرسے والے ہوں، کالج والے ہوں، عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہاں بھی برباد اور وہ جہاں بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے کرو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پاک کریں گے تو اس نیت کرو کہ اسے پاک رکھنا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک۔ اگر کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے، فوراً دھونے کی کوشش کرو، آنسو کا پانی، بس بڑے بڑے داغ دھونے کے لیے آنسو کا پانی چاہیے اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر آنکھوں کے کٹورے میں آنسو اتر گیا جو تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہاری آنکھوں کو ایک قطرہ بھی نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھی گئے تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو دے گا، سبحان اللہ۔ تو جب یہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ آنسو نہیں نکلتا، آہ سے صاف کرو، آہیں بھرو، تمہاری آہیں اسے صاف کرتی ہے۔ کہتی ہو دل بڑا سخت ہے، آنسو نہیں نکلتا، تو تم کچھ آہیں ہی بھر دو، وہ بھی تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی الحمدللہ۔ اور پھر دیکھیں ساتھیوں، اخلاق پر کیا کہا؟ نماز پر نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، ہمارے نبی نے کہا ہو کہ بھئی میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دلاؤں گا، جنت الفردوس دلاؤں گا، نہیں کہا۔ روزے پر دیکھا ہو، نہیں کہا۔ زکوٰۃ، ان چیزوں پر، صدقات، ان چیزوں پر کوئی گارنٹی ملی ہو کہ آپ یہ کرو تو بالکل جنت الفردوس کی میں گارنٹی لیتا ہوں، نہیں۔ جہاں اخلاق کی بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، جو اچھے اخلاق بنائے گا میں گارنٹی لیتا ہوں کل قیامت کے دن اسے جنت الفردوس میں گھر دلا کر رہوں گا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہت زیادہ بنانے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں اور زیادہ چپ رہنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی اللہ کیسے طاقت دے گا کہ ایک دن لوگ بولتے رہیں گے اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ پچھلی پر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے کے لیے نیت کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ بہت زیادہ محنت ہوگی اس رمضان اپنے اخلاق پر۔ الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہو۔